الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. آج ہمارا موضوع ہے نعمتیں محفوظ کیسے ہوں. دنیاوی نعمتیں، اخروی نعمتیں، مادی نعمتیں، ایمانی اور روحانی نعمتیں محفوظ کیسے ہوں. ایمانی اور روحانی نعمتیں، مسجد میں آتے آتے محروم ہو گیا مسجد سے. تلاوت کا معمول تھا، ایسا چھوٹا کہ یاد ہی نہ رہا کب تلاوت کی تھی. اچھوں کے ساتھ بیٹھنے میں دل کو سکون ملتا تھا، ایسا دور ہوا کہ اچھوں کی صحبت ہی بھول گیا. روحانی نعمت سے محروم ہو گیا. دنیاوی نعمتیں، مادی نعمتیں، عزت اللہ نے دی، صحت اللہ نے دی، سہولت کا رزق دے دیا، لقمہ حلال دے دیا، عزت کے ساتھ دیا، خوشحالی کے ساتھ دیا، فراوانی کے ساتھ دیا. دنیاوی نعمتیں. تو یہ نعمتیں محفوظ رہیں تو اللہ کریم فرما رہے کہ اگر تم اپنے اندر تبدیلی نہیں لاؤ گے تو ہم بھی تمہارے حالات میں تبدیلی نہیں لائیں گے. تم ہماری فرما برداری پہ چلتے رہو گے تو ہم بھی تمہارے لیے وہی حالات لائیں گے جو تمہیں پسند ہیں. اچھے حالات پڑھتے رہیں گے. اذا كنت في النعمة فرعها. جب تمہیں اللہ کوئی نعمت دے دے تو پھر اس کی حفاظت بھی کرو. اس لیے کہ فإن المعاصي تزيل النعم، فإن المعاصي تزيل النعم. اس لیے کہ گناہ نعمتوں سے آدمی کو محروم کر دیتے. تو نعمتوں کی حفاظت یہ تقوی کے قلعے میں ہوتی ہے، پرہیزگاری کی چار دیواری میں ہوتی ہے. اگر آدمی پرہیزگار بن جائے، متقی بن جائے تو اللہ کی طرف سے روحانی، مادی، دنیاوی، اخروی نعمتوں میں نہ صرف حفاظت ہوتی ہے بلکہ ترقی ہوتی ہے. اللہ رب العزت فرما رہے ہیں ذالک بأن اللہ لم یکن مغیرا نعمۃ انعمها علی قوم حتی یغیروا ما بانفسهم. اللہ کسی پہ نعمتیں بھیجے اور پھر اللہ ان نعمتوں کو چھین لے، اللہ ایسا نہیں کرتا جب تک کہ وہ خود اپنے اعمال خراب نہ کر دے. وما ربک بظلام للعبید. اللہ اپنے بندوں پہ ظلم نہیں کرتا. یوں ہی عزت سے ذلت کے فیصلوں میں نہیں آتا. یوں ہی خوشحالی سے تنگ دستی کی طرف نہیں آتا. یوں ہی سکون سے بے سکونی کی طرف نہیں آتا. یوں ہی محبتوں کے گلشن میں رہتا تھا، نفرتوں کے کانٹوں میں جو منتقل ہوا ہے اچانک اتفاقاً نہیں ہوا. یہ محبتوں کے گلشن میں رہتا تھا، ہر طرف سے محبتوں کی فضا تھی. جو گلشن ہی بدل گیا، کانٹوں کی جھاڑیاں آ گئیں، نفرتوں کی کانٹے اگنے لگے. یہ یوں ہی تبدیلی نہیں آئی. اللہ کریم ایسا نہیں کرتا. کہ اللہ رب العزت کوئی نعمت دے دے، انعامات سے نوازے اور پھر ان سے محروم کر دے، فرمایا یوں ہی نہیں ہوتا.
جب تک کہ انسان اپنی حالت کو نہیں بدلتا اللہ بھی اس کے اچھے حالات کو نہیں بدلتا۔ اس لیے جب اللہ کوئی نعمت دے دے نا، اولاد کی شکل میں دے دے، صحت کی شکل میں دے دے، خوشحالی کی شکل میں دے دے، گھر کی شکل میں دے دے، سکون اور اطمینان کی شکل میں دے دے، محبت اور عزت کی شکل میں نعمت مل جائے، فرحا، ارے میاں اس کی حفاظت بھی کرو، اور اس کی حفاظت ہوگی تقوی کے قلعے میں، پرہیزگاری کی زندگی سے۔ وما اصابکم من مصیبہ فبما کسبت ایدیکم، یہ جو حالات تم پہ آئے ہیں نا، تمہارے ہاتھوں کا کیا کرایا ہے، تم نے خود ہی تو اللہ کو فراموش کر دیا تھا، فرما برداری پہ تھے، نافرمانی پہ آ گئے، اللہ کے حکموں کی تعمیل کر رہے تھے، اس کے احکامات کی، اس کے حکم شکنی کرنے لگے، تو پھر تو حالات بدلنے نا، پھر ہنستے بستے گھر اجڑتے ہیں، پھر بے سکونی کی مصیبت آتی ہے، پھر قدم قدم پہ رکاوٹیں مشکلات کھڑی ہوتی ہیں، یوں ہی نہیں ہوتا یہ۔ تو اللہ رب العزت نے قانون بتایا، ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسہم، وَإِذَا أَرَادَ اللَّهُ بِقَوْمٍ سُوءًا فَلَا مَرَدَّ لَهُ وَمَا لَهُم مِّن دُونِهِ مِن وَالٍ۔ جب کوئی قوم اپنی حالت خود خراب کر دے تو پھر اللہ بھی اس کی حالت خراب کر دیتے ہیں، اور فرمایا جس کی حالت اللہ خراب کر دیں پھر اس کو ٹھیک کون کر سکتا ہے؟ ساری دنیا کی طاقتیں اکٹھی ہو جائیں کہ تمہاری حالات ٹھیک ہو جائیں، ارے میاں جب تک میرے اعمال ٹھیک نہیں ہوں گے حالات نہیں ٹھیک ہو سکتے۔ اللہ نہ چاہے تو کون کر سکتا ہے؟ حدیث قدسی ہے، یعنی اللہ کا ارشاد ہے، قرآن کی آیت نہیں، حدیث کے الفاظ ہیں، جو براہ راست الفاظ بھی اللہ کے ہیں، حدیث قدسی ہے۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں، عزتی و جلالی، میرے عزت کی قسم اور میرے جلال کی قسم، جب بھی کوئی بندہ ایسی زندگی گزارتا ہے ما احب، جو مجھے اچھی لگتی ہے، تو میں بھی اس کے لیے ایسے حالات لے کے آتا ہوں جو اسے اچھے لگتے ہیں۔ جب اس کی صبح شام یوں گزرتی ہے، جس کے رات دن یوں گزرتے ہیں، جس کی خلوت اور جلوت یوں گزرتی ہے کہ مجھے وہ پسند ہے، تو میں بھی اس کے لیے ایسے حالات بھیج دیتا ہوں جو اسے پسند آتے ہیں، جو اسے اچھے لگتے ہیں۔ ہاں، جب وہ خود ہی ان حالات سے تبدیلی لے آئے اور ایسی زندگی گزارنے لگے جو مجھے پسند نہیں، تو میں بھی پھر اس پر ایسی حالات اتارتا ہوں جو اسے پسند نہیں آتے، پھر ایسی مصیبتیں آتی ہیں، پھر ایسی پریشانیاں آتی ہیں، پھر ایسی دکھ تکلیفیں آتی ہیں، پھر یوں ہی رکاوٹیں ہوا کرتی ہیں، پھر کوئی مسلط ہو جایا کرتا ہے، پھر کوئی ظالم جابر آ جایا کرتا ہے، پھر ایسے حالات آیا کرتے ہیں جو مجھے پسند نہیں، تو پھر اس کی زندگی میں بھی ایسے حالات جو اسے پسند نہیں ہوتے۔ یہ اللہ کا ضابطہ ہے، یہ اللہ کا قانون ہے۔ تو نعمتوں کو محفوظ کرنا چاہتا ہوں، مجھے اور آپ کو اللہ نے کتنی نعمتیں دے رکھی، اور روحانی بھی دے رکھی ہیں، ایمانی بھی دے رکھی ہیں، اور سبحان اللہ مادی اور دنیاوی بھی دے رکھی۔ اب اللہ ان نعمتوں میں اور ترقی دے تو پرہیزگاری ہے، تقویٰ ہے، پرہیزگاری ہے۔ آدمی تہجد میں اٹھ رہا ہوتا ہے،
اور پھر تہجد میں اٹھنا بھول ہی جاتا ہے. ایسا ہی نہیں ہوتا، ایسا نہیں ہوتا. کسی گناہ کی ایسی نحوست ہوتی ہے کہ اللہ اس برکت کی گھڑی میں اب پھر اسے اٹھانا ہی نہیں چاہتا، اس لیے کہ وہ تو اللہ کے پیاروں کی گھڑی ہوتی ہے. اللہ کی معقول بندوں کی ساعت ہوتی ہیں جن کو اللہ اپنا خاص نور دینا چاہتا ہے، محروم ہو جاتا ہے. تو آدمی کسی نعمت سے یوں ہی محروم نہیں ہوتا، کچھ غلط کر بیٹھتا ہے، کچھ اللہ کو ناراض کر بیٹھتا ہے، اور خود اپنے آپ کے لیے ہلاکت کا سامان کرتا ہے. تو نعمتیں تو اللہ کی بہت ہیں. اب اللہ زندگی دے نعمتوں کے ساتھ دے نا، زندگی اللہ دے نعمتوں کے ساتھ لطف اندوز ہوتے رہے نا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دعا کیا کرتے تھے، اللہم متعنا باسماعنا وابصارنا وقواتنا ما احییتنا. اللہ جب تک زندگی دینا مجھے اپنی آنکھوں سے، اپنے کانوں سے اور اپنے اعضاء اور جوارح کی نعمتوں سے بھرپور فائدہ اٹھانے کی توفیق نصیب فرما. سبحان اللہ. جب تک زندگی دے میں لاچار نہ بنوں، میں اپاہج نہ ہوں، میں محتاج نہ ہوں، میں معذور نہ ہوں. کتنی پیاری دعا ہے. اللہم متعنا باسماعنا وابصارنا وقواتنا ما احییتنا. صرف زندگی تو کافی نہیں نا میاں، ورنہ ایک وقت آدمی کہتا ہے میاں، دائیں بائیں والی بھی کہتے ہیں اللہ اسے اٹھا لے تو بہتر. یہ خود بھی کہتا ہے اب اللہ بلا لے تو اچھا. ایسی عمر سے اللہ کے نبی نے پناہ مانگی ہے. اللہم انی اعوذ بک من ارذل العمر، محتاجی کی عمر، معذوری کی عمر، پناہ مانگی ہے. تو زندگی ملے اور نعمتوں کے ساتھ ملے نا، تو بہترین نسخہ پرہیزگاری ہے. عبادت نہیں، صرف عبادت نہیں، صرف عبادت نہیں، صرف نیکیاں نہیں، نیکی اور عبادت کے ساتھ پرہیز بھی ضروری ہے. اس لیے کہ اگر ٹینکی میں پانی آپ ڈال رہے ہیں اور بہت ساری طرف سے آپ نے پانی ڈالنے کا انتظام کر رکھا ہے، لیکن نیچے سے ساری آپ نے سوراخیں بھی کھول رکھی ہیں، بتائیے کیا بچے گا پانی؟ آپ بہت ساری عبادات اور نیکیاں کر رہے ہیں لیکن بد پرہیزی بہت ہے، گناہوں کی ساری سوراخیں کھلی ہوئی ہیں، تو کیا بچنا نیکیوں کا نور؟ کیا بچنا نیکیوں کا نور؟ تو پرہیزگاری ہے، نعمتوں کا تحفظ تقوی میں ہے، پرہیزگاری میں ہے. تو اس لکھا اذا کنت فی نعمہ فرعھا، جب اللہ نعمت دے دے پھر اس کی حفاظت بھی کرو. لوگ بہت ساری نعمتوں کے بہت سارے اسباب اختیار کرتے ہیں. دکان میں کاروبار سامان رکھا ہو تو تالا بھی لگا لیتے ہیں، چوکیدار بھی رکھ لیتے ہیں، گارڈ بھی رکھ لیتے ہیں. گھر میں قیمتی سامان ہو تو بکس میں رکھتے ہیں، تالا لگاتے ہیں، پھر گھر کے اندر بھی محفوظ جگہ پہ رکھتے ہیں ضائع نہ ہو جائے. تو میرے عزیزو، اللہ کی دی ہوئی جسم میں بھی تو بہت ساری نعمتیں ہیں، اس کے لیے بھی کسی تالے کی ضرورت ہے، ان نعمتوں کے لیے بھی کسی حفاظت کی ضرورت ہے نا. کتنی نعمتیں ہیں اللہ کی، گن نہیں سکتے. اللہ حفاظت فرمایا جب چلی جائے نا تو پھر احساس ہوتا ہے کتنی بڑی دولت تھی، پھر اندازہ ہوتا ہے کتنی بڑی دولت تھی. تو اللہ نے نعمتیں دے رکھی ہیں، مادی بھی دے رکھی ہیں، روحانی اور ایمانی بھی دے رکھی ہیں. ان نعمتوں میں ترقی ہوتی چلی جائے، یہ نعمتیں بڑھتی چلی جائیں. نسخہ ہے پرہیزگار بن جائے، پرہیزگار بن جائے. اور بھائی ہم خوش نصیب ہیں کہ اللہ نے رمضان بھیجا ہی اس لیے کہ مسلمان پرہیزگار بن جائے.
اللہ رب العزت نے رمضان بھیجا ہی اس لیے ہے کہ مسلمان پرہیزگار بن جائے، ان کی زندگی میں پرہیزگاری آ جائے، تقوی آ جائے، تو اللہ رب العزت زندگی نعمتوں والی دے، اور زندگی دے اور نعمتوں کے ساتھ ہی دے، اور نعمتوں کے ساتھ لذت اور لطف اٹھاتی ہوئی اللہ رب العزت خاتمہ نصیب فرما دے۔ اللہ بھائی عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ اللہم لک الحمد کلو ولک الشکر کلو، اللہم لک الحمد کلو ولک الشکر کلو، اللہم اعنا علی ذکرک وشکرک وحسن عبادتک، اللہم اعنا علی ذکرک وشکرک وحسن عبادتک، نستغفر اللہ ونتوب الیک، نستغفر اللہ ونتوب الیک، سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ۔